القرآن سورت نمبر 40 غافر آیت نمبر 42 ترجمہ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، جبکہ میں تمہیں اس زبردست اللہ کی طرف بلا رہا ہوں جو بخشنے والا ہے۔ القرآن سورت نمبر 5 المائدہ آیت نمبر 104 ترجمہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پانے والے ہوں۔ القرآن سورت نمبر 53 النجم آیت نمبر 23 ترجمہ یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس رہنمائی آ چکی ہے۔ لفظ بدھا کا مطلب ہے بیدار یا روشن ضمیر ہونا، جو ان روحانی بلندیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو سدھارتھ گوتم نے حاصل کی تھیں۔ بدھ مت کی وہ تعلیمات اور مقدس تحریریں جو ہمارے پاس آئی ہیں، ان کا تعلق اس دور سے نہیں ہے جس میں وہ زندہ تھے، بلکہ یہ ان کی وفات کے 300 سے 400 سال بعد تحریر کی گئی تھیں۔ اس کتاب کے آئندہ صفحات میں ہم ان تحریروں کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ان میں غلط عقیدے، ایسی رسومات جو تمام منطق سے بالا تر ہیں، اور بدھا کو بت بنا کر اس کی پرستش کرنے کی غلط ترغیب دی گئی ہے۔ القرآن سورت نمبر 18 الکہف آیت نمبر 26 ترجمہ فرما دیں اللہ زیادہ جاننے والا ہے، کتنی مدت رہے، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کے چھپے ہوئے راز ہیں، وہ خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے، نہ اس کے سوا ان کا کوئی مددگار ہے اور نہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ جو لوگ بدھا کو خدا سے جوڑتے ہیں، اپنے بنیادی عقائد، فلسفے اور طریقوں میں یہ مذہب بت پرستانہ ہے۔ بدھ مت کے ماننے والے بدھا کے لیے محبت، گہرے احترام اور خوف کا ایک بلند تر جذبہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں ایک خدا کے طور پر بھی قبول کرتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے پاس بدھا کے دور سے کوئی دستاویزات نہیں ہیں جو بتاتی ہوں کہ اس نے اپنے پیروکاروں کو اپنی پوجا کرنے کی ترغیب دی ہو، برہمن جو پہلے ہی بتوں کی پوجا کر رہے تھے نے جلدی سے سدھارتھ کی مورتیاں بنانی شروع کر دیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ جن لوگوں نے بدھا کے لیے ضرورت سے زیادہ محبت پروان چڑھائی، وہ ان بتوں کی پرستش کرنے لگے اور انہیں ایک خدا سمجھنے لگے۔ القرآن سورت نمبر 47 محمد آیت نمبر 3 ترجمہ یہ اس لیے ہے کہ بے شک کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ القرآن سورت نمبر 7 الاعراف آیت نمبر 148 ترجمہ اور موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی راہ دکھاتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ تاہم خدا کے نازل کردہ احکامات پر مبنی تمام مذاہب ایک توحیدی عقیدے پر قائم ہیں جو اسے یکتا اور منفرد مانتے ہیں۔ قرآن مجید 22 کے 34 میں خدا فرماتا ہے، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، بس اسی کے آگے جھکو۔ خدا کی بالادستی سے انکار کر کے کسی عام انسان کی مورتیوں کی پوجا کرنا، جیسا کہ بدھ مت کے ماننے والے کرتے ہیں، قرآن میں شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر خدا ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ شرک ایک انتہائی سنگین گناہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اپنے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانے کو نہیں بخشتا ہے، لیکن اس کے سوا جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا ہے اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ قرآن 448
لفظ شرک کا مطلب ہے شرکت یا شریک ٹھہرانا۔ قرآن میں یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ کی مخلوقات کو اس کا شریک بنایا جائے، جیسے کسی چیز، شخص یا خیال کو اللہ کے برابر یا اس سے بڑھ کر سمجھا جانا۔ بت پرستی ہر اس تصویر، آثار یا چیز کی تعظیم کرتا ہے جسے وہ خدا کا شریک ٹھہراتا ہے، اسے خود خدا سے بھی زیادہ بلند مقام دیتے ہوئے اپنی تمام تر محبت، احترام، توجہ اور پرستش اسی کی طرف مرکوز کرتا ہے۔ قرآن 1596، 1739 اور 5151 میں اس کچ فہمی پر مبنی طرز فکر کو اللہ کے ساتھ دوسرا خدا ٹھہرانا قرار دیا گیا ہے۔ اسلامی دین توحید، خدا کی وحدانیت کے عقیدے پر قائم ہے۔ قرآن میں اللہ بار بار لا الہ الا ہو کی تاکید کرتا ہے، جو ایمان کی پہلی شرط ہے۔ لہٰذا شرک کا بنیادی مفہوم اسی حقیقت سے انحراف کر کے اس غلط خیال میں پڑنا ہے کہ خدا کے علاوہ بھی کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس میں طاقت و اقتدار ہے۔ قرآن میں ہمارا پروردگار اپنی صفات بیان کر کے خود کو متعارف کراتا ہے اور متعدد آیات میں ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سورۃ الحشر 59 کے 22 سے 24 میں اللہ اپنے بلند ناموں کا اعلان ان الفاظ میں فرماتا ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہی رحمان و رحیم ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، امن عطا فرمانے والا، امن قائم کرنے والا، حفاظت کرنے والا، سب پر غالب، سختی کرنے والا، بزرگی والا ہے۔ اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے، خالق، بنانے والا، صورت کر۔ اسی کے لیے سب سے خوبصورت نام ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی تسبیح کرتی ہے۔ وہی غالب، حکمت والا ہے۔ اللہ اپنی صفات کا اظہار انسانوں کے لیے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی رحمت بے پایان ہے اور وہ اپنی صفت رحیم کا اظہار انسانوں میں کرتا ہے۔ اس کی صفات کا نظارہ ان لوگوں میں دیکھا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ صفات انہیں اپنی کوشش یا اپنی خوبی کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتی۔ دیگر مخلوقات خود بخود اللہ کی صفات نہ تو رکھ سکتی ہیں اور نہ ہی پیدا کر سکتی ہیں۔ یہ دعویٰ کرنا کہ ان میں یہ صلاحیت ہے، اللہ کے ساتھ دوسرا خدا ٹھہرانے کے مترادف ہے۔ بدھ مت کے ماننے والوں کی طرح وہ اللہ کی مخلوقات کو اس کا شریک ٹھہرا کر اس کی بعض صفات کو دوسری کم تر ہستیوں سے منسوب کرنے کی غلطی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے اور جو کچھ اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے اسے جانتا ہے۔ جب کوئی شخص خفیہ طور پر عمل کرتا ہے، اس کے ارد گرد کوئی نہ ہو، یہ مانتے ہوئے قرآن سورت نمبر 52 الطور آیت نمبر 43 ترجمہ: کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمارا پروردگار اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہر عمل سے باخبر ہوتا ہے۔ وہ کائنات میں پیش آنے والے ہر واقعے کو، چاہے وہ کتنی ہی معمولی تفصیل ہو، دیکھتا اور جانتا ہے، کیونکہ وہی ایک خدا ہے جس نے انہیں تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید 103 میں ارشاد فرماتا ہے، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں لیکن وہ آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ باری بین ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ القرآن سورت نمبر 20 طٰہٰ آیت نمبر 89 ترجمہ: کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ بچھڑا ان کی بات کا نہ جواب دیتا ہے، نہ انہیں نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو دوستو، ہم نے دیکھا کہ کیسے بسا اوقات لوگ صرف دوسروں سے مختلف دکھائی دینے یا پراسرار و روحانی نظر آنے کے چکر میں ایسے راستوں پر چل پڑتے ہیں جو انہیں حقیقی روشنی کی بجائے گہرے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ بدھ مت کا رجحان بھی مغرب میں زیادہ تر اسی فیشن یا اسپرچول ایکسپلوریشن کے تحت پایا جاتا ہے، جبکہ اس کے بنیادی عقائد وہم پرستی، شرک اور بےمانی فلسفوں پر مبنی ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ سچی روحانی سکون، حقیقی اطمینان اور ہمیشہ کی کامیابی کا راستہ صرف اور صرف اپنے خالق حقیقی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جانے اور اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے اسلام پر چلنے میں ہے۔ قرآن ہمیں ہر قسم کے شرک، وہم اور گمراہی سے بچاتے ہوئے توحید خالص کی طرف بلاتا ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم بدھ مت کے چند اہم عقائد جیسے کرما، تناسخ، ینکارنیشن اور نروانہ وغیرہ کو قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیل سے پرکھیں گے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ عقائد کس قدر غیر عقلی اور اسلام کے واضح تعلیمات کے بالکل برعکس ہیں۔ لہٰذا اس اہم بحث کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے۔
نئی ویڈیو کی اطلاع پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔